اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کل تک کی ایپیسوڈ میں ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر رنجیدہ ہو کر طائف سے واپس نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کی حوصلہ افزائی کی، اور واپسی پہ ایک دکھ اور سہنا پڑا کہ مکہ میں داخلے کے لیے بھی انہیں کسی کی پناہ کی مدد کی طلب کرنی پڑی۔ جب واپس مکہ پہنچے تو اپنا پیغام زیادہ تیزی سے پھیلانا شروع کر دیا اور قریش سے توجہ ہٹا لی۔ اس کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا، معراج کا واقعہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چچیری بہن تھی، ہند رضی اللہ عنہا۔ یہ ابو طالب کی بیٹی تھی، لوگوں میں ام ہانی کے نام سے مشہور تھی۔ ابو طالب یعنی ان کے چچا کی بیٹی تھی۔ نبوت کا 10واں سال تھا، رجب کا مہینہ تھا۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے گھر سوئے ہوئے تھے۔ طلوع فجر سے کچھ پہلے آنکھ کھل گئی، اسی وقت اٹھ گئے، ساتھ ہی وہ بھی اٹھ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، نماز ادا کی، پھر ان کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا، ام ہانی، عشاء کی نماز میں نے یہیں پڑھی تھی تمہارے ساتھ، تم نے تو دیکھا ہی تھا۔ پھر میں بیت المقدس گیا، وہاں نماز پڑھی، پھر اس وقت کی نماز تمہارے ساتھ پڑھی۔ ام ہانی رضی اللہ عنہا یہ سن کر حیرت کی تصویر بن گئی۔ عشاء کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے گھر پڑھی، پھر درمیان شب بیت المقدس میں پڑھی، پھر اس وقت کی ہمارے ساتھ پڑھی، آخر یہ کیوں کر ہوا؟ ام ہانی رضی اللہ عنہا سخت حیران تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئیں، بولی، ذرا تفصیل سے بتائیے میرے پیارے بھائی، کیا ہوا اور کیسے ہوا؟ فرمایا، ام ہانی، میں سو رہا تھا، یکایک محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے جگا رہا ہے۔ میری آنکھ کھل گئی، دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ وہ چھت پھاڑ کر میرے پاس آ گئے تھے، اور یہ بالکل پہلا اتفاق تھا۔ اس سے پہلے تو وہ کبھی اس طرح آئے ہی نہیں تھے۔ وہ جب کبھی آتے تو سامنے سے آتے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے لیے ہوئے کعبے کی حتیم کے پاس آئے اور وہاں لٹا دیا۔ حتیم جو احاطہ ہے کعبہ کے ساتھ۔ پھر میرا سینہ چاک کیا، سونے کی ایک پلیٹ ساتھ تھی، وہ پلیٹ ایمان و حکمت سے لبریز تھی۔ اسے میرے سینے میں انڈیل دیا، پھر سینہ بند کر دیا۔ اس کے بعد ایک سفید جانور آیا، وہ جانور خچر سے ذرا چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا تھا۔ اس پر ہم دونوں سوار ہو گئے، چشم زدن میں بیت المقدس پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر میں نے نماز پڑھی، میرے پیچھے سارے نبیوں نے نماز پڑھی۔ سبحان اللہ۔ ام ہانی رضی اللہ عنہا بڑے غور سے یہ عجیب و غریب واقعہ سن رہی تھیں اور سنتی رہیں، اور وہ بالکل حیرت کی تصویر بن گئی۔ پہلے تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا احساس ہوا، پھر خطرے کا خیال ہوا۔ بولی، میرے بھائی، یہ کسی اور سے بیان نہ کیجیے گا، ورنہ جو ایمان لائے ہیں وہ بھی کانوں پر ہاتھ دھر لیں گے۔ فرمایا، نہیں، میں تو سب سے بیان کروں گا، قریش سے بھی بیان کروں گا۔ ام ہانی رضی اللہ عنہا بولی، میرے بھائی، قسم دے کر کہتی ہوں، قریش سے بالکل نہ کہیے، وہ فوراً جھٹلا دیں گے، الٹا نقصان پہنچائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، نہیں ام ہانی، اس قدر ڈرنے کی کیا بات ہے، اللہ کی مدد ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر قریش کی مجلسوں میں جانے لگے۔ ام ہانی سے اور کچھ تو بن نہ پڑا، اپنی ایک لونڈی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ جا کر دیکھے اور جو کچھ ہو آ کر اطلاع دے۔ کعبے کے پاس قریش کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے پاس بیٹھ گئے کہ جو کچھ دیکھا تھا ان سے بیان کریں، لیکن پھر سوچا
تو کچھ تردد ہوا، یہ واقعہ بیان کروں گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا لوگ میری باتیں مان لیں گے یا مجھے جھٹلا دیں گے؟ اور کیا واقعہ پورا سنا دوں؟ کیا ان سے کہوں میں رات بیت المقدس گیا تھا؟ کیا یہ بھی بتا دوں کہ وہاں سے پھر آسمانی بادشاہت کی سیر کرنے گیا تھا؟ یا صرف اتنا ہی بتاؤں جتنا ہانی کو بتایا ہے؟ بہت دیر ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں ہی بیٹھے سوچتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دو قسم کی کیفیات طاری تھیں۔ ایک طرف آپ بہت خوش تھے، چہرہ مبارک خوشی سے دمک رہا تھا۔ میرے رب نے مجھے کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے، کتنی عزت افزائی کی ہے، ایک ہی رات میں خانہ کعبہ سے بیت المقدس کی سیر کرائی، پھر وہاں سے بلند آسمانوں کی معراج بھی۔ دوسری طرف اندیشوں کا ایک طوفان تھا جو امڈ آ رہا تھا۔ قریش کو جب یہ سناؤں گا تو وہ میرا مذاق اڑائیں گے، مجھے جھوٹا سمجھیں گے، حالانکہ میں تو چاہتا ہوں پروردگار کی جس عظمت کا خود مشاہدہ کیا ہے اسے بیان بھی کروں۔ خدا کی جن نشانیوں کو میری آنکھوں نے دیکھا ہے ان سے ان کو بھی آگاہ کروں۔ اس خیال سے آپ نے کے اندر بڑی بے چینی تھی۔ آپ سر جھکائے چپ چاپ بیٹھے رہے، حالانکہ کعبے میں آپ اس طرح کبھی نہ بیٹھتے تھے۔ اوروں نے بھی دیکھا آپ عادت کے خلاف چپ چپ سے بیٹھے ہیں۔ ان میں ابو جہل بھی تھا، عدی کا بیٹا مطعم بھی تھا۔ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افکار و خیالات میں غرق دیکھا تو اٹھ کر قریب آیا، بولا، محمد کیا ہوا؟ آج کوئی نئی بات تو نہیں؟ آپ کو اپنی بات کہنے کا موقع مل گیا؟ فرمایا، ہاں، آج رات مجھے سیر کرائی گئی ہے۔ ابو جہل، کہاں کی سیر کرائے بھتیجے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات مجھے بیت المقدس کی سیر کرائی گئی ہے۔ ابو جہل کی ہنسی پھوٹ پڑی۔ قریب تھا وہ زور کا کہکا لگاتا، لیکن ضبط سے کام لیا، کیونکہ یہ بات ایک کامیاب ہتھیار بن سکتی تھی، آپ کا مذاق اڑانے کے لیے، آپ کی باتوں کو مشکوک ٹھہرانے کے لیے اور آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کے لیے۔ اس نے آپ کا اور حوصلہ بڑھایا، بولا، اچھا، اور لوگوں کو بھی بلا لوں تو کیا ان سے بھی ایسے ہی بیان کر دو گے؟ کیوں نہیں، جو باتیں آپ سے بیان کر دیں دوسروں سے انہیں چھپانا کیا؟ اے آل کعب بن لوئی، آنن فانن سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ابو الحکم کیا بات ہے؟ ابو الحکم کیا بات ہے؟ جب ابو جہل نے سب کو اشارے سے بلایا تو سب نے پوچھا، جو ابھی سنایا ہے ذرا ان لوگوں کو بھی سنا دو۔ پھر وہ آپ سے مخاطب ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا قصہ بیان کیا۔ آج رات براق نامی ایک جانور آیا جس پر بیٹھ کر میں نے بیت المقدس کی سیر کی۔ وہاں پہنچا تو نبیوں کی جماعت آئی، ان میں ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ میں نے ان سب کی امامت کی۔ یہ سن کر اکثر لوگ بے قابو ہو گئے۔ نعوذ باللہ، زور سے کہکا بلند ہوا، اور وہی بات جو ان کی جہالت کو زیب دیتی تھی کہ انہوں نے وہی جہالت ظاہر کر دی۔ اچھا، تو سارے نبی زندہ کر کے تمہارے پاس لائے گئے تھے، ذرا ان کا حلیہ تو بیان کرو۔ ابو جہل نے بڑی ہی تمسخرانہ انداز سے بولا۔ فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نہ تو پست قد ہیں نہ زیادہ لامبے، سینہ چوڑا ہے، جسم سے خون ٹپکا پڑتا ہے، سر کے بال سرخی مائل ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا جسم بھاری بھرکم اور سانولا ہے اور قد لمبا ہے، اور خدا کی قسم ابراہیم علیہ السلام سب سے زیادہ مجھ سے مشابہ ہیں، صورت میں بھی سیرت میں بھی۔ سب نے دانتوں تلے انگلیاں داب لیں۔ محمد یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کیا یہ سچ ہے، حقیقت ہے، یا جھوٹ اور من گھڑت ہے؟ کچھ دلوں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور بڑائی کا سکہ بیٹھ گیا، کچھ لوگوں کی عقلیں حیران اور ذہن پریشان ہو گئے، کچھ لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے، کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے اور مذاق اڑانے میں لگ گئے، اور کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز دوست ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے کہ ان کو بھی یہ عجیب خبر سنا دیں۔ انہوں نے کہا، ابو بکر، اپنے جناب کی باتیں سنی؟ کہتے ہیں آج رات مجھے بیت المقدس کی سیر کرائی گئی ہے۔ ابو بکر بولے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے؟
مشرکین نے کہا ہاں جی تمہارے جناب یہ کہہ رہے ہیں، ہم اپنے کانوں سے سن کے آ رہے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تصدیق کر دی۔ مشرکین بولے یہ بھی کوئی یقین میں آنے کی بات ہے، وہ رات میں بیت المقدس گئے اور صبح سے پہلے ہی مکے لوٹ آئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پھر تصدیق کی، بے شک یہی کیا، مجھے تو اس سے بھی زیادہ عجیب باتوں پر یقین ہے۔ وہ کہتے ہیں رات ہو یا دن، کوئی بھی وقت ہو، آسمان سے میرے پاس ذرا سی دیر میں وحی آ جاتی ہے اور مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہوتا۔ تم تو بیت المقدس تک ہی آنے جانے پر حیران ہو، بتاؤ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ منٹوں میں اور سیکنڈوں میں آسمان سے وحی آ جاتی ہے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے میں تھے اور مشرکین آپ سے کہہ رہے تھے محمد اب تک تو ہمیں کچھ شبہ ہی تھا، لیکن آج یقین ہو گیا تم واقعی جھوٹے ہو، نعوذ باللہ، اپنے جی سے گھڑ گھڑ کر باتیں کہتے ہو۔ اب لوگ تو اونٹوں پر جاتے ہیں، ہم لوگ تو اونٹوں پر جاتے ہیں تو 1 مہینہ پہنچنے میں لگتا ہے اور 1 مہینہ واپسی میں، اور تم کہتے ہو ایک ہی رات میں بیت المقدس گئے بھی واپس بھی آ گئے۔ لات و عزا کی قسم ہم کبھی نہیں مان سکتے، یہ بالکل جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے محمد جھوٹ نہیں بولتے، آپ جو کچھ فرما رہے ہیں بالکل سچ فرما رہے ہیں۔ متم بولا محمد ذرا بیت المقدس کا نقشہ تو بیان کرنا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ متم آپ کو زج کرنا چاہتا ہے، ان کی خواہش ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر دیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا ہونا ثابت ہو جائے۔ عرض کیا اللہ کے رسول بیان کر دیجئے، میں تو وہاں جا چکا ہوں۔ آپ بے تکلف وہاں کا نقشہ بیان کرنے لگے، حالانکہ اس سے پہلے آپ کبھی وہاں نہیں گئے تھے۔ وہاں جتنے نشانات تھے، جتنی علامتیں تھیں، سب آپ نے بیان کر دیں۔ آپ بیان کر رہے تھے اور سب چپ چاپ حیرت کی تصویر بنے سن رہے تھے، لیکن ابھی بات ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ ان کی ہٹ دھرمی جاگ اٹھی۔ شک کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولے کسی نے تم کو یہ سب کچھ سکھا بتا دیا ہے، کوئی اور روشن دلیل لاؤ۔ آپ راستے میں جن جن چیزوں سے گزرے تھے ان کو بیان کرنے لگے، فرمایا فلاں فلاں قافلوں سے میری ملاقات ہوئی، فلاں فلاں بستیوں سے میرا گزر ہوا، فلاں فلاں اونٹنیاں میں نے دیکھیں، اتنے قافلے عنقریب ہی پہنچنے والے ہیں اور اتنے قافلے ابھی کچھ فاصلے پر ہیں، پھر ان قافلوں کے ساتھ یہ سامان ہیں، ان کے جانور ایسے ایسے ہیں۔ مشرکین بولے تمہاری باتوں پر ایسے کیسے یقین آ جائے گا، ذرا ٹھہرو، قافلوں کو آ لینے دو، ان سے بھی پوچھ لیں وہ اس رات کہاں تھے، اور جو علامتیں تم بتا رہے ہو ذرا اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بول اٹھے اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا، مجھے یقین ہے آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر جھکا لیا، کچھ دیر یوں ہی رہے، پھر سر مبارک اوپر اٹھایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا ابو بکر مبارک ہو، اللہ نے تم کو صدیق کا لقب دیا ہے۔ وہاں پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب ملا، جو ہم آج تک کہتے ہیں ان کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اللہ کی طرف سے ان کو یہ لقب عنایت ہوا۔ مجلس برخاست ہو گئی، لوگ ادھر ادھر پھیل گئے، لیکن اب جہاں دیکھیے یہی چرچا تھا، جدھر دیکھیے اسی کا تذکرہ۔ کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ کیا عقل یہ باور کرتی ہے؟ کیا اتنی دیر میں اتنی دور کی سیر ممکن ہے؟ چند دن بھی نہ گزرے تھے کہ وہ قافلے آ پہنچے، دیکھا گیا تو سامان وہی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے تھے، جانور بھی بالکل ویسے ہی تھے۔ تو کیا مشرکوں نے اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر جھکا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی تسلیم کر لیا؟ نہیں، ان کی ہٹ درمی کو اور جوش آیا، بولے مغیرہ کے بیٹے ولید نے کہا تھا محمد جادوگر ہے، اس نے کوئی غلط تھوڑی کہا تھا، دیکھو ان باتوں سے اس کی تائید ہوتی ہے، واقعی کتنی سچی بات کہی تھی اس نے۔ یہ تو تھا مشرکوں کا حال، مسلمانوں کے لیے بھی یہ واقعہ کچھ کم اہم نہ تھا، یہ ایک فیصلہ کن موڑ تھا جس نے کھرے کھوٹے کو الگ کر دیا۔ معلوم ہو گیا کس کا ایمان مضبوط ہے اور کون ابھی ایمان سے دور ہے۔
اس میں اور زیادہ مضبوطی اور تازگی آ گئی، مگر جن کے دل بیمار تھے، جن کے ایمان بے جان تھے، وہ طرح طرح کے شکوک میں مبتلا ہو گئے اور بالآخر دین سے پھر گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلص ساتھیوں میں بیٹھے اللہ نے جن بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا تھا ان کا تذکرہ کرنے لگے۔ بیت المقدس سے آسمان پر جانے کا حال سنایا، وہاں قدرت کے جو جلوے دیکھے ان کو بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے پہلے آسمان پر لے گئے، وہاں تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ملے۔ حال یہ تھا کہ جب دائیں طرف دیکھتے تو خوشی سے کھل اٹھتے اور بائیں طرف دیکھتے تو مارے غم کے آنکھوں میں آنسو بھر لاتے، کیونکہ دائیں طرف نیک اولاد کے اعمال تھے، بائیں طرف بری اولاد کے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو فرمایا، خوش آمدید اے نیک نبی، مرحبا صد مرحبا اے نیک فرزند۔ جبرائیل یہ کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، یہ آدم ہیں، سارے انسانوں کے باپ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کرایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے گئے، پھر تیسرے آسمان پر، اسی طرح آگے بڑھتے گئے۔ جس نبی کے پاس سے آپ گزرتے یہ دل نواز فکرے آپ کا استقبال کرتے، خوش آمدید اے نیک نبی، مرحبا صد مرحبا اے نیک بھائی، یہاں تک کہ آپ 7ویں آسمان پر پہنچ گئے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے، دیکھتے ہی بولے، خوش آمدید اے نیک نبی، مرحبا صد مرحبا اے نیک فرزند۔ پھر آگے بڑھے اور آگے اور آگے، راہ میں جمال کے بھی جلوے دیکھے اور جلال کے بھی۔ ہزاروں فرشتے نظر آئے جو سجدہ و تسبیح میں مصروف تھے۔ بڑھتے بڑھتے آپ عرش الہی کے قریب پہنچ گئے، وہاں آپ پر اور ساری امت پر 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ واپس ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہاں سے گزر ہوا۔ کہیے کیا فرض ہوا امت پر؟ دن اور رات میں 50 نمازیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، لوٹ کر جائیے اور رب سے کمی کی درخواست کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے اور کمی کی درخواست کی، اللہ نے آدھی نمازیں کم کر دیں۔ واپسی میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے فرمایا، پھر جائیے اور کمی کی درخواست کیجیے، اتنی نمازیں امت سے نہیں ہو سکیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر لوٹ کر گئے اور کمی کی درخواست کی، اللہ نے درخواست قبول کی اور کچھ نمازیں پھر کم کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا تو فرمایا، اتنی نمازیں بھی زیادہ ہیں، ایک بار اور جائیے کمی کی درخواست کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تشریف لے گئے، اللہ نے اس بار 5 نمازیں کر دیں۔ فرمایا، یہ 5 نمازیں ہیں لیکن ثواب ان کا 50 کا ہے، میرے فیصلے بدلہ نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ پوری رات گزر گئی اور مخلص ساتھی بیٹھے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر جو مناظر دیکھے تھے، خدا کی قدرت کے جو جلوے نظر آئے، پوری دلچسپی سے بیان فرما رہے تھے، ساتھی مزے لے لے کر سن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جو کچھ دیکھا تھا وہ بھی بیان فرمایا، نیک ساتھیوں کو مزدہ بھی سنایا۔ جنت میں یہ نعمتیں ہیں جو تمہارے انتظار میں ہیں، لیکن جو دین سے پھر گئے ہیں وہ ان کے بارے میں خود خدا نے فرمایا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 60۔ اور جو مشاہدہ ہم نے تمہیں کرایا ہے اسے تو بس ایک آزمائش بنا دیا ہے ان لوگوں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو اس کو سن کے جو ہے اس پر ایمان نہیں لائے، تو ان کے لیے یہ آزمائش بن گیا، اور جو لوگ جو ہیں وہ اس پہ یقین کیا اور اس کے اثر کو قبول کیا تو وہ سمجھ گئے کہ آخرت میں کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ اس واقعے کے بعد کیسے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ آگے جاری ہوا اور کون کون لوگ ساتھ جڑے اور کون ساتھ چھوڑ گئے، اس سب کو ہم جانیں گے اگلے پارٹ میں ہم اس کو پڑھیں گے، اور انشاءاللہ العظیم ہمارے ساتھ آپ اور بھی مزید سیرہ کے متعلق واقعات اور سیرہ کے متعلق
حقیقتوں کو جان سکیں گے۔